بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مرگی کے اسباب۔ آیا کہ جن لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ اور اسباب کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ کو کوئی مرض، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے تو آپ اس کو آزمائش سمجھ کر اس کے اوپر صبر کریں، چونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تجھے ضرور آزماؤں گا، کبھی مالوں کی کمی کی وجہ سے، کبھی اولاد کی کمی کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی کوئی پریشانی دے کے، کبھی کوئی پریشانی دے کے۔ مومن بندے جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی شیاطین جنات ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت ساری ایسے تمہارے گناہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا میں دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیتا ہوں۔ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں، دین کی دوری ہے کہ جس کی وجہ سے شیاطین جنات ہمارے اوپر حاوی ہوئے ہیں۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات ان لوگوں کے اوپر زیادہ حاوی ہوتے ہیں جو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ ایسا دل کہ جو ذکر الہی سے غافل ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو ہر وقت خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، فاحشی میں اور گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، بے حیائی میں مبتلا رہتا ہے، تو شیاطین جنات ان لوگوں کے اوپر زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، شیاطین جنات ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلا سبب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے اوپر آزمائش ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے شیاطین جنات ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بعض اوقات شیاطین جنات کسی کے اوپر عاشق بھی ہو جاتے ہیں، فحاشی ان میں بہت زیادہ ہے، تو اگر یہ معاملات ہوں تو پھر سورہ النور کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے اوپر جنات عاشق ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح دورے پڑتے ہیں جس طرح مرغی کے دورے پڑتے ہیں، تو ان کو سورہ النور زیادہ پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، ہر وقت ذکر و اذکار اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام ریلیشن رکھا وہ حرام ریلیشن ہے، چاہے رضامندی سے ہو یا رضامندی نہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ بعض اوقات جنات انتقام لینے کے لیے بھی چمٹتے ہیں۔ کسی جگہ پہ آپ گزرے ہیں، وہاں پہ جنات کے کچھ لشکر تھے، ان کی کوئی مخلوق تھی، آپ سے ان کو تکلیف اور اذیت ہوئی ہے تو انتقام لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور جنات میں ویسے بہت زیادہ سرکشی پائی جاتی ہے، اور جب یہ کسی سے انتقام لیتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح گھر میں کوئی سانپ آ گیا، سانپ کو مار دیا، وہ جن تھا تو وہ جن انتقام لے گا۔ پھر آپ نے کسی درخت کو کاٹ دیا، وہاں پہ آواز نہیں دی تو وہاں پہ جو جنات ہیں وہ انتقام لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ باہر جاتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیا جہاں پہ جنات کے ڈیرے تھے، وہاں پہ جنات چمٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ جنات رہتے تھے، آپ نے آوازیں نہیں دی، تلاوت نہیں لگائی اور سلام نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی مرغی کے دورے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات سے مدد لیتے ہیں، یہ بھی
دین سے دوری کے اسباب ہیں، اور اس وجہ سے بھی شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات خود کہتے ہیں کہ جب سے انسانوں نے ہمیں پکارنا شروع کیا ہے ہم سرکشی میں بڑھ گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں نے کچھ کیا، فلاں نے کچھ کیا، جو ہم خود دین سے دوری اختیار کرتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے قریب 3 گرے لگا دیتا ہے۔ جب یہ شخص صبح اٹھ کے دعا پڑھتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب یہ وضو بناتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اٹھا ہی نہیں، جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، جس نے دعا پڑھی ہی نہیں، جس نے وضو کیا ہی نہیں، وہ تو شیطان کی گرہ کے اندر ملوث ہے، گویا کہ شیطان نے خود اس کے اوپر جادو کر دیا۔ اور ایسے لوگوں کو بھی بعض اوقات دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، ذکر و اذکار کے ساتھ۔ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، جو بیماری آتی ہے، جو مرگی کے معاملات ہیں، یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر ظلم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔